मुझे फौरन ईद के बाद आके ये लाइव ट्रांसमिशन करनी थी। ग्लासेस मेरे थे नहीं, तैयारी मेरी सारी आईपैड। इंशाअल्लाहुल करीम देखिए प्रोग्राम जाती तजुर्बात आज रात 10 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। बकरा आया, ईद भी आई, खुशियाँ अपने साथ लाई। कुर्बानी का मतलब है क्या? अम्मी ने ये बात बताई। गोश्त के हैं 3 हिस्से, ये भी सबको बताना है। एक हमारा, दूसरा रिश्तेदारों को जाना है, तीसरा हिस्सा है खास गरीबों को जो देना है। इस्लाम का पैगाम हमने घर घर पहुँचाना है। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ना दुखाना कभी भी इनका दिल ना दुखाना कभी भी इनका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल की ईद ट्रांसमिशन जारी है और दुनिया भर में आशिकान रसूल ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। उम्मीद है नित नए तरह तरह के खाने खा रहे होंगे। कल के प्रोग्राम में भी हमने अर्ज़ किया था, यकीनन खाने के दिन हैं, मगर अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। गोश्त ज़्यादा अगर आ गया है तो 1-2 दिन में उसको ख़त्म ना करें। बल्कि आज तो एक बड़ी प्यारी बात मैंने सुनी, शायद कल ये मदनी मुज़ाकरे में भी डिस्कस हुई कि अभी मेरी नज़र से क्लिप गुजरा मीर अहले सुन्नत का, कि सवाल ये था या यूँ समझे कि बहुत खूबसूरत एक जुमला था कि बग़ैर फ्रिज के गोश्त महफूज करने का तरीका। तो जब ये बात हुई तो मैं भी चौंक गया कि वाह भाई कोई नई फार्मूला आ गया है। तो फरमाया शॉपर में थैली के अंदर गोश्त रखें और उसमें थोड़ा सा कट भी लगा दें ताकि हवा आती रहे और फिर ये गोश्त किसी मुसलमान के घर तक पहुंचा दें। यानी यूं समझिए कि फ्रिज में महफूज करने की बजाय किसी को खिला दीजिए, ये क़यामत तक के लिए महफूज हो जाएगा। तो क्या खूबसूरत जुमले थे। मैं तो कहते रहे जुमला सुन के तबीयत हरी भरी हो गई। तो सुभान अल्लाह, बहुत सारा गोश्त जमा रखने से बेहतर है कि अब भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों तक गोश्त नहीं पहुंचा होगा। अब तो आपके फ्रिज में सेव भी हो गया है, तो थोड़ा सा मजीद किसी को भिजवा दीजिए, वो खा लेंगे और आपका ये गोश्त इंशाल्लाह महफूज इस तरह हो जाएगा कि इंशाल्लाह उसका जो सवाब है वो बाकी रह जाएगा। बहरहाल आज जो टॉपिक है, आज यूँ समझिए कि 3 से 5 की ट्रांसमिशन में हमने 3 इंशाल्लाह खूबसूरत सेगमेंट्स करने हैं। पहले सेगमेंट में जो आपने टाइटल में देखा होगा कि काश मैं सुन लेता, ये एक ऐसा जुमला है जो इंसान बाज़ औक़ात बहुत बरसों बाद दोहराता है। उसको किसी खैर खा की बात याद आती है, किसी समझाने वाले की बात याद आती है, किसी बहुत समझदार शख्सियत का जुमला याद आता है कि काश उस वक्त जो मुझे एडवाइस मिली थी, उस वक्त जो मुझे मशवरा मिला था, वो मैं सुन लेता। बिलखुसूस इसमें वालिदैन की बातें बड़ी याद आती हैं। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमें कुछ समझाते हैं, लेकिन बचपन में या लड़कपन में माँ बाप की वो बातें बुरी लगने लग जाती हैं, बाज़ औक़ात चुभती हैं। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने ही माँ बाप से लड़ाई भी करते हैं, शाउट भी करते हैं, मादल्ला बदतमीज़ी भी करते हैं और उनके बारे में दिल में बुरा गुमान भी रखते हैं। ये सारे काम गलत हैं, नाजायज़ हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं। फर्मा बरदार बच्चे समझ आए ना आए माँ बाप की बात मानते चले जाते हैं और यकीन माने जब कुछ शऊर आता है, कुछ समझदारी आती है, तो फिर समझ आता है कि अब्बू क्यों रोकते थे, अम्मी क्यों रोकती थी। और जो नहीं रुकते थे और जो गलत कामों में पड़ जाते थे, फिर एक स्टेज पर आकर उन्हें खुद बड़े हो जाते हैं, अक्ल व शऊर आती है। बल्कि खुद अगर वालिदैन बनते हैं और जब अपने बच्चों को रोकते हैं तो याद आता है मेरे माँ बाप भी तो रोकते थे, काश मैं सुन लेता। तो ये बहुत वसी टॉपिक है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेरे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं। और ये ज़िंदगी के यूँ समझिए कारोबार में भी हमें बात याद आती है। वो कहते हैं डू नॉट ट्राई टू इन्वेंट व्हील अगेन, दोबारा कोशिश न करें पहिया ईजाद करने की। पहिया ईजाद हो चुका है, यानी तजर्बेकार लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। लेकिन कुछ लोगों की आदत ये होती है कि जब तक खुद ठोकर ना खाएं, कहते ठोकर इसको लगी ना मुझे नहीं लगेगी, जब तक खुद ठोकर ना खाएं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती
ہوتی, لگتا ہے ایسا ہے, لیکن عقل مند وہ ہوتے ہیں جو تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیں. اب یہ چاہے کاروبار میں ہو, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں بھی جانور خریدنے سے لے کر قربانی کرنے تک, قصاب کو سلیکٹ کرنے سے لے کر بہت سارے امور تک آپ کو شاید یہ الفاظ یا یہ جملہ ذہن میں آیا ہوگا کہ کاش میں سن لیتا. تو آئیے, بہت دلچسپ ٹاپک ہے, بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کو زندگی میں کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو کہ بعد میں یہ پچھتاوا ہوا ہو, بعد میں یہ خیال آیا ہو کہ کاش میں سن لیتا, تو جناب ہمیں بھی سنا دیجئے. آپ کے وسیلے سے ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین سن لیں گے اور ان کی زندگی میں وہ تکلیف نہ آئے. اگر یہ دیکھیں, یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی ایکسپیرینس سے میں گزرا ہوں اور میں کسی کو اس لیے مشورہ دے دوں کہ وہ بیچارہ اس ایکسپیرینس سے نہ گزرے, تو یہ تو بڑی خیر خواہی ہے. اچھا, اس میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے, اب اس کو بھی پہنچنے دو, اس کو بھی پہلے اس راستے سے گزرنے دو, پھر سمجھ آئے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں راستے آسان کرنے والا بننا چاہیے. آئیے ہمارے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی امین ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی شاہ رخ اتاری بھی ہیں. رائٹ سائڈ پہ میرے غلام یاسین, حاجی غلام یاسین, غلام الیاس, حاجی غلام الیاس مدنی ہیں, اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے حاجی یوسف سلیم اتاری بھی ہیں. تو ماشاءاللہ اور بھی مبلغین ہمیں جوائن کریں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ 3 سیگمنٹس کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. فرسٹ 45 منٹس میں ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کاش میں سن لیتا, حالانکہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ ہم اسی کو لے کے چلیں 2 گھنٹے تو باتیں ختم نہ ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی اور قربانی. سبحان اللہ, ویسے بھی آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی قربانی کے جانور کی خال دعوت اسلامی کو دیجئے. تو اگر ابھی تک آپ کے یہاں قربانی ہو رہی ہے یا قربانی کی خالیں موجود ہیں, نمبرز موجود ہیں, آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی پورے پاکستان میں آپ کے ڈور اسٹیپ سے قربانی کی خالیں اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ دعوت اسلامی نے اس بار قربانی میں کیا کیا کیا, ملک اور بیرون ملک میں, ہم آپ کو وہ دکھائیں گے, اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی بڑی زبردست دلجوئی ہونی ہے, اور کچھ نئی معلومات بھی آپ کو ملے گی. اور پھر انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا تیسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا, اور اس میں انشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی امید ہے ہمیں جوائن کریں گے, چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل بھی تو ہے نا, تو ان سے بھی کچھ باتیں ہوں گی عید کے حوالے سے. تو چلیں جناب اس ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں. صاحب کیا فرمائیں گے, کاش میں سن لیتا. مجھے لگتا ہے شاید زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی موقع پر یہ خیال کسی نہ کسی حوالے سے ضرور آتا ہے. میں آپ کی گفتگو سے مجھے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ جی کا ایک وہ آرٹیکل تھا, اس میں کسی بزرگ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سفر کیے, اور بہت سفر کرنے کے بعد میں نے کئی استادوں سے, مشائخ سے صحبت میں رہا, بہت کچھ پڑھا, لیکن ایک جملے نے میری بالکل لائن ہی بدل دی, اللہ, اور مجھے زندگی گزارنے کا صحیح پیٹرن ملا. واہ, وہ جملہ کیا تھا, زبان شیریں ملک گیری. واہ, یعنی ایک جملہ تھا. اب میں آپ کی گفتگو سے وہ اس بات کے کاش میں سن لیتا, تو بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے جملے کہ جو سننے کو ملتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, اور بعد میں اس کا جب ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ظاہر احساس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت بھی میں, ہم اپنے جملے کو ایڈ نہ کر لیں, کاش میں سن کر عمل کر لیتا. سبحان اللہ. ورنہ ہوتا یہ کہ ایک کان سے سنا تو تھا لیکن دوسرے کان سے نکال دیا. ماں باپ تو سنا ہی رہتے نا, سن تو رہے تھے ہم, سنا نہیں تھا نا. اور ماں باپ کے حوالے سے بھی مطلب یہ کہ ظاہر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کئی حوالوں سے یاد آتے ہیں, اور سچی بات ہے کہ ان کا کہنا اور سمجھانا یہ مطلب انسان کو کئی ادوار میں, خاص کر جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا, ہمیشہ اس کے بعد تو بہت یاد آتا ہے. بہت یاد ہاں, ایسا ہی ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن سن ہی نہیں رہے. تو اس معاملے میں بھی مطلب یہ کہ اگر تجربے کار لوگوں سے جو باتیں سنی ہیں, اور اس میں بھی یہی ہے کہ جیسے کہ شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں تھا, اور جب نوکری کی تلاش میں تھا اور اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی, بڑا پریشان تھا. تو ایک دن اس نے پیپر جب دیکھا تو اس میں تھا کہ آؤٹ آف سٹی جاب ہے. اچھا, وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ یار اب ایسا کرتے باہر ہی چلے جاتے ہیں. اتنے بڑے ہو گئے, لیکن بڑے ہو کر بھی یار گھر میں روز روز کی کڑکڑ ہے. صبح اٹھو, ابھی بستر پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اماں کی آواز آتی ہے, چادر لپیٹ کے رکھنا, بستر اٹھا کے رکھنا. ارے بھائی بچپن سے اٹھا رہے, بچپن سے بستر رکھ رہے, لیکن اماں کی عادت ہے کہنا, ریمائنڈ کروائیں گی. ہاں, اچھا جیسے غسل خانے میں جا رہے ہوں گے پھر آواز آئے گی, کپڑے صحیح سے لٹکانا, گرانا نہیں. کیا مصیبت ہے یار, کیا ہے. اچھا غسل خانے سے نکلو تو پھر ابا کی آواز آئے گی, نل بند کیا,
साबुन ऊपर रखा, यानी उसने सोचा कि यार ये क्या यार, जिंदगी अजीरन हो गई मेरी, तो कहा चलो यार छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, जिस जगह इंटरव्यू था वहां पहुंचा तो काफी रश था, पता चला सेकंड फ्लोर पे वो हो रहा है, अपना इंटरव्यू हो रहे हैं। तो नीचे हॉल में यंगस्टर्स जमा थे, ये भी बैठ गया जाकर। तो एक एक करके जो ना 2 पंखे लगे हुए थे, तो एक एक करके जाने लगे ऊपर। तो एक साइड की जब साइड खाली हुई तो पंखा खाली चल रहा था, तो अब्बा की जैसे आवाज आई कान में, पंखा बंद करो। तो आदत थी, फालतू फैन चल रहा था तो उसने बंद कर दिया। अच्छा, फिर जब इसकी बारी आई निकला तो इसने भी फैन और लाइट वाइट सब बंद करके बाहर निकला। जब सीढ़ी चढ़ने लगा तो 10 बजे का टाइम था, अब लाइट जल रही थी, एकदम से आदत थी तो उसने फिर बंद की लाइट। अच्छा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो जग गिलास जो है ना सीढ़ी पे ही पड़ा हुआ था, तो उसने कहा किसी को लग नहीं जाए यार। उसने उठाया और सामने टेबल थी, कूलर के पास रखा, तो कूलर से पानी टपक रहा था, टप टप, तो उसने नल टाइट किया। सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो रास्ता बंद था, एक टेबल कुर्सी बीच में रखी थी, तो उसने उसको हटाया और रास्ता क्लियर करके ये अंदर गया हॉल में। तो वहां उसने देखा कि वो मैनेजर तो जहाँ, तो उसके कमरे में सब जा रहे थे नौजवान, वापस आ रहे थे। तो किसी से पूछा भाई क्या इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या इंटरव्यू नहीं हो रहा भाई, ऐसे फाइल लेके रख रहे हैं। कहा अच्छा कुछ नहीं हो रहा, कहा नहीं कुछ पूछा ही नहीं। खैर अब आ ही गया था तो ये भी गया। अब जैसे जाकर इसने फाइल दी तो फाइल एकदम से उसने देखकर कहा कि आप हमारे यहाँ से कब से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब ये बड़ा शौक हुआ, कहा सर इंटरव्यू, सवाल जवाब कुछ नहीं, कहा हम इंटरव्यू नहीं ले रहे, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा कर देखे, इतने सारे नौजवान थे, आपने फालतू पंखा बंद किया था, आपने लाइट बंद की थी, आपने ही रास्ता क्लियर किया था, लगता है आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी तरबियत की, हम आपको जॉब देना चाहते हैं। तो ये जो सुनना है ना अब्दुल्ला भाई, ये इंसान को बहुत पॉजिटिव ले जाता है। तबीयत में सलीका आना बहुत जरूरी है, और वाकई बहुत सारे लोगों को देखा। अच्छा, ये ऐसा भी होता है कि किसी को देखकर पता चल जाता है सुबह कि इनकी माँ बाप ने इनकी तरबियत कैसी की है। जुमला ये इस्तेमाल होता है ना, तेरे बाप ने ये सिखाया, नहीं रॉन्ग नंबर मारे उसको कहता ही ये ना क्या तुम्हारे बड़ों ने ये सिखाया। ऐसा ही है, कहते हैं ना, जो माँ बाप की सुनता फिर वो जमाने की सुनता है। ऐसा ही, अल्लाह। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या फरमाएंगे सुबह इस टॉपिक के हवाले से? दरअसल देखें भाई साहब, जिंदगी जो है ना हमारी एक सफर है, और इस सफर में कई सारे मोड़ आते हैं। अब कुछ ऐसी यादें जिंदगी के मोड़ पर हमें समझ आती हैं कि यार अगर उस वक्त वो जो नसीहत हमारे भाई ने की थी, हमारे दोस्त ने हमें समझाया था, हमारे वालिद ने, हमारी वालदा ने हमें जो तरबियत की थी, अगर उनकी हम सुन लेते तो आज मुझे ये ठोकर नहीं लगती। और अक्सर व बेशतर ये उस वक्त रियलाइज होता है कि जबकि इंसान एक ठोकर खाता है। लेकिन समझने वाली और सीखने वाली बात यह है कि इंसान को ठोकर खाने से पहले अगर हम इन नसीहत को सुनना शुरू कर दें और इन पर अमल करना शुरू कर दें, तो फिर ये जो है ना, काश कि मैं सुन लेता, काश जिंदगी से खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस काश को हमने अपनी जिंदगी की डायरी से रिमूव करना है, और उस पर गौर करें कि ये काश मुझे कहाँ कहाँ पर आगे चलकर इस काश का पछतावा मुझे हो सकता है। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जहतें देखेंगे, कई सारे ऐसे आपको पॉइंट्स नजर आएंगे कि यार काश बिजनेस शुरू करने से पहले किसी माहिर के साथ में मशवरा कर लेता तो मुझे इसके इफ एंड बट का पता चल जाता, और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करता, सारी ना लगा देता। बहुत सारी चीजें लोगों, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से किसी इंसान के साथ दोस्ती करने से पहले मैं उसकी मालूमात ले लेता तो मुझे आज इसका जो है ना वो पछतावा ना करना पड़ता। तो यूं हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और स्पेशली तौर पर हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो यूं कहा जाए कि हमारी जवानी के दिन हैं। और मौलाना हसन रजा खां साहब का वो बड़ा खूबसूरत शेर है, आप फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां साहब का ये शेर है कि जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। तो अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, और स्पेशली तौर पर अगर हम दावत इस्लामी का माहौल देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल के अंदर जो नौजवानों की तरबियत का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मंच को आप देखें, नौजवान हैं लेकिन सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हैं। आज इनके बोलने का अंदाज़, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़, इनके रहन सहन का अंदाज़, इनके पैराहन का अंदाज़, इसी के बरक्स आप अगर माशरे पर नज़र दौड़ाएं
تو آپ کو ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اپنی مستیوں میں اپنے یوں کہا جائے کہ اپنے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر مگن ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس انداز کے ساتھ ملتا ہے اور دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جوانی کیسے گزاریں. اس کے اندر یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک بار ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا. اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے نا وہ جھک چکی تھی. تو اس کا گزر ایک ایسے جگہ سے ہوا کہ جہاں پر کچھ نوجوان بیٹھ کر وہ اپنی مستی میں مگن تھے. اب جیسے ہی بزرگ پر نظر پڑی نا تو ایک نوجوان کو شرارت سوجی اور اس نے ایک جملہ بزرگ کی طرف بڑھایا. اس جھکی ہوئی کمر کے بزرگ کو کہنے لگا کہ اے بزرگ کیا تلاش کر رہے ہو. اب وہ جو بزرگ تھے نا بڑے یوں کہا جائے کہ زیرخ تجربے کار, انہوں نے اس تیکھے جملے کے جواب میں اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. اب جیسے ہی یہ جملہ اس نوجوان کے کانوں میں سنا تو وہ نوجوان کو ایک دم سے کرنٹ لگا نا, اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے بزرگ یہ بتائیے کہ کیا جوانی بھی واپس لوٹ کر آ سکتی ہے. تو ان بزرگ نے اس کی اب تربیت کرنا شروع کی. کہا بیٹا میں تو اب اس جوانی کو واپس لوٹا نہیں سکتا, لیکن آپ کی اب جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے, اس میں آپ آج اس پر اچھے انداز کے ساتھ عمل کرو, کہیں کل کو آپ کو اپنی جوانی کو یوں کہا جائے کہ یہ آپ کو غور نہ کرنا پڑے کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جوانی کے حوالے سے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہر ہی نوجوان اپنی جوانی کو اچھے انداز میں گزارنے کا غور کرے, کیونکہ جوانی ہی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو بلٹ اپ کرتا ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ معاش ہے, کاروبار ہے, چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ اسکلز ہیں, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ دوست ہیں. زندگی کا جو بھی راستہ اختیار کرنا ہے یہ جوان کی زندگی میں ہوتا ہے. اب وہاں غلط فیصلہ کیا, صحبت بری لے لی تو اس کا انجام جیل ہو سکتا ہے, اس کا انجام اللہ نہ کرے کوئی غلط گینگ میں بندہ جا سکتا ہے. علم دین حاصل کرنے میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے وہی جوانی کا فیصلہ اس کو عالم اور مفتی بنا دے گا. اب دنیاوی تعلیم میں بھی اس نے اگر مہارت حاصل کر لی اس میں وہ آگے بڑھ جائے. اسکلز ڈیولپمنٹ میں واقعی صحیح فرما رہے تھے یوسف بھائی کہ دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ نوجوان اتنے سلجھے ہوئے اور اتنے سمجھدار نظر آتے ہیں, 17-18 سال کی عمر میں اتنا فوکس ہوتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے فیوچر کے حوالے سے, چاہے وہ علم دین سیکھ رہے ہوں یا دنیاوی تعلیم سیکھ رہے ہوں, اور لگتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا, اور نظر بھی آتا ہے کیونکہ زندگی میں دیکھا کہ اس نوجوان کو جب ہم 10 سال بعد ملتے ہیں تو کسی بڑی جگہ پر ہوتا ہے. اور جو نوجوان ان فوکس ہے, صرف مذاق مستی, گھومنا پھرنا, عیش عشرت, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے جا کے وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اور یہ جو جوانی کی بات کی نا تو اسی رسالے میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا, بلکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ 100 سال کے تھے, ان کو کسی نے دیکھا آلموسٹ 100 ایئرس کے تھے, دانت سلامت, آنکھیں سلامت, سماعت سلامت, ویری فٹ, ینگ لائک اے ینگ. تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرابلم میں نہیں ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. کیا پیارا جملہ انہوں نے کہا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچایا, اللہ کریم نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت. سبحان اللہ. تو اگر جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا بیفور 30-35 ایج سے پہلے کے, تو وہ یہ سوچ لیں کہ اگر بڑھاپا اچھا گزارنا ہے نا تو پہلے جوانی اچھی گزاری ہے. یہ صحت کے لحاظ سے بھی ہے, یہ صحبت کے لحاظ سے بھی ہے, آپ کی کمپنی کیا ہے, یہ آپ کے علم کے لحاظ سے بھی ہے. بعد میں بڑی عمر میں جا کے بہت زیادہ علم سیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عبادت کے لحاظ سے بھی ہے. اللہ کو ناراض اگر جوانی میں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ بزنس کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مشورہ ہو آپ کے ذہن میں کہ یار بزنس مین بھی بعض اوقات پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش میں پہلے سن لیتا, پہلے مشورہ کر لیتا. یوسف بھائی نے کچھ تو ٹچ کیا اس کو, آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ نیا ٹائر بنانے سے اچھا ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ خرید لیں. اصل میں بزنس کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں, یا کوئی بھی کیریئر آپ کا اپنا سٹارٹ کرنے جب آپ جاتے ہیں, آپ نے دونوں کیریئر کیا, آپ نے پروفیشنل بھی فیلڈ کی ہے, وہاں جاب بھی کی ہے آپ نے بڑے اداروں میں, اور اس کے بعد آپ نے بزنس بھی بنایا. تو ان چیزوں میں آپ کو کیا ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ یار یہ والا کام ضروری ہے پہلے کر لینا چاہیے؟ اصل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو فوکس ہونا پڑتا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی اس کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. یوسف بھائی نے بھی کہا کہ جیسے کسی سے مشورہ کر لیا جائے, کسی ایکسپیرینس آدمی سے مشورہ کر لیا. اچھا پھر مشورے میں بھی ہے نا بعض اوقات یوسف یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے غلط مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ لینے کیوں گئے بھائی؟ اگر وہ کہتا ہے یہ کام مت کرو, یا یہ خود فرنیچر کا کام کر رہے ہیں مجھے منع کر رہے ہیں, خود کپڑے کا کام کر رہے ہیں مجھے منع کر, ہر بندہ نہیں غلط مشورہ دیتا یار. اچھا نیا بندہ ویسے ہم کبھی ہم دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں جاتا ہے, کہتے ہیں بھائی ہم خود پریشان ہیں آپ یہ کام شروع مت کرو, یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے یہ خود کر رہے ہیں, بھائی وہ ان کو ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے, اور ہم نے پھر نئے لوگوں کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ بیچارے نہیں ہو پاتے ایڈجسٹ. تو واقعی اگر اچھے
پہلے میرا خیال ہے حاجی صاحب مشورہ لینے سے پہلے بندہ چیک کر لیں اور پھر بندہ ٹھیک ہے تو اس کا مان لے اس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں یہ پہلے دیکھنا بہت ضروری ہے. سکسیس سٹوری ہے, اسٹوری دیکھ لیں. سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کاروباری حضرات کی عادت بھی ہوتی ہے کہ اگلے کو اپنے کام کا مشورہ ہی نہیں دیتے کہ یار یہ بھی اس فیلڈ میں آ جائے گا. یہ دیکھ لینا کہ اس کی اپنی سکسیس سٹوری کیا ہے, اس نے کس طرح شروع کیا. خود اپنی سیلف اسٹڈی بھی ضروری ہوتی ہے. مشورہ ایک حد تک بھی درست ہوتا ہے کہ ایک حد تک مشورہ لیا جائے, لیکن خود آج کل تو دور آپ کو پتا نا انٹرنیٹ کا دور ہے. پہلے تک کہ ریسرچ کرنا مشکل ہوتا تھا, کسی بھی چیز بتاتا کوئی نہیں تھا. اب تو ریسرچ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ نے جسٹ, اب تو اے آئی کا دور ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ آن لائن مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے. بزنس اسٹریٹجیز اب تو آن لائن اویلیبل ہیں کہ اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے, کاسٹنگ کرنی ہے, آپ نے لائبلٹیز کو دیکھنا ہے, اپنی ROI کو دیکھنا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہے. بہت ساری چیزیں اب تو سیکھنے کو مل جاتی ہیں. لیکن چونکہ میں نے جاب بھی کی ہے اور جاب کے بعد الحمدللہ آج ایک اچھا بزنس بھی لے کے چل رہا ہوں, تو جاب کے اندر بھی جب آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی فوکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی جاب سوئچنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی سکسیس کیریئر بنا ہی نہیں پائے, مطلب آپ کی سکسیس ہسٹری موجود نہیں ہے. آپ نے کہیں پر جاب کی, 6 مہینے کام کیا, بولا یار میں اگلی جاب کی طرف جاؤں, زیادہ پیسے مل رہے ہیں, آگے چلے گئے. پھر 6 مہینے بعد بولا کہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں, وہاں چلا جاؤں. پیسے فوکس نہیں ہونا چاہیے. بیوٹیفل. جو جاب کے دوران میں نے ایک چیز سیکھی, کیونکہ شروع میں جب میں نے جاب کیریئر اپنا میٹرک کے بعد سے اسٹارٹ کر دیا تھا, تو اس وقت شاید میرا بھی یہ فوکس تھا کہ جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں چلے جاؤ. لیکن کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی آپ کو لائف میں ایسا مل جاتا ہے کہ جو آپ کو ایک رائٹ پاتھ بتا دیتا ہے. اچھا آپ کے اوپر بھی اس رائٹ پاتھ کو آپ کتنا لیتے, سن تو لے کتنا عمل کیا. تو کہیں بھی آپ نے جب جاب کی نا تو اس میں آپ نے اپنا سکسیس کیریئر, ہمارے ایک بہت سینئر ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ کسی بھی جاب پہ 3 سال لینا ضروری ہوتا ہے. 1 سال تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. 1 سال پھر آپ کو لگتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنے میں, تو تیسرا سال ہوتا ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس سال ہوتا ہے, وہ پرفیکشن کا سال ہوتا ہے. تو کم از کم ایک کام اگر آپ نے 3 سال کیا تو ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو سوئچ ٹو اندر جاب, اگلے کیریئر کی طرف جائیں. یہی چیز بزنس میں ہے. بزنس میں بھی سوئچ کرتے رہتے لوگ, یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, یہ جو ملے گا اس کا کام کر لے, کسی میں بھی پرفیکشن. کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے. کاروبار بھی فرام دا سیم نائٹ آپ سکسیسفل نہیں ہو جاتے, یا فرام دا سیکنڈ ڈے یا ایک ہفتے 1 مہینے میں یار حساب کیا, یار منافع نہیں ہوا, سیل نہیں ہوئی, آپ نے چھوڑ دیا, یار کچھ اور کرتے ہیں, فلاں چیز دیکھتے ہیں, یار وہ بڑا چل رہا ہے, اگلے کا کام دیکھیں. بڑی گاڑی دیکھی, سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے. ایسے ہی کسی کی سکسیس کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ یار میں بھی اسی درجے پر پہنچ جاؤں. وہ چلا کہاں سے تھا, اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے ایفرٹس ہے, اس نے ایفرٹس کتنے کیے, اس نے ٹائم کتنا کریٹیکل گزارا. صبر بھی نہیں رہا نا کہ بھائی ریزلٹ فوراً چاہیے, یار یہ اتنے سے گھر بنا لیے, ابھی 10 سال میں یہاں تک پہنچ گیا, میں بھی اگلے سال پہنچ جاؤں. ایسا نہیں ہوگا. وہ نگرانی شروع کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ جو سکسیس ہے اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, اور پھر یہ اس میں نصیب بھی ہوتے ہیں. بعض اللہ پاک بعض لوگوں کو ایسا نوازتا ہے جو آتے ہی کہاں سے کہاں نکل جاتے, تو اس پہ جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے, دل بڑا ہونا چاہیے, اور زندگی کے ہر میدان میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. 2 میرے ساتھ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ تعلیم اور تعلم سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے. تو پہلے تو میں غلام الیاس بھائی, اسٹڈیز کے حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کو بھی دیکھتے ہیں, تو ایسا آپ کو اس میں فیل کیا ہوتا ہے کہ کاش میں سن لیتا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیمی میدان میں استاد کی نہیں سنتے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں, پھر ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں, کہ اولا ثانیہ میں, یوسف بھائی آپ نے بھی درس نظامی اب کر لیا ماشاءاللہ, اولا ثانیہ میں استاد صاحب بار بار سمجھاتے تھے کہ یار یہ صرف و نحو مضبوط, اس کو مضبوط. ہم بولے یار یہ کیا پڑھاتے ہیں یار, یہ شروع میں تو سمجھ نہیں آتا, دربا یدربو کی گردانیں ہو رہی ہیں اور ماضی مضارع, ہم آئے تھے کاروبار سے اٹھ کر, ہم نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا, وہ ادھر زبر لگے گا یا زیر لگے گا, اس سے فرق کیا پڑ جائے گا. لیکن پھر جب پہنچے بڑے درجوں میں تو سمجھ آیا کہ یار جس کی مضبوط تھی وہ تو فرفر عبارتیں پڑھ رہا ہے اور کیا سبق سنا رہا ہے. تو اس وقت تو بہت, میرا خیال ہے تقریباً درس نظامی سے گزرنے والے 70-80% طلباء کو یہ جملہ ضرور یاد آتا ہوگا کہ کاش میں سن لیتا اور اپنی بنیاد مضبوط کرتا. کیا کہتے ہیں جس وقت یہ جملہ کہتے ہیں نا, ضرور ہوتے ہی نہیں ہو, اس سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں دیگر جو زندگی کے پہلو ہیں, موڑ ہیں, بندہ وہاں پہنچ کر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اس وقت جو میرے جو بڑے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو جب پھر وہی جملہ کہتا ہے کاش میں اس وقت سن لیتا. تو اسی طرح یہ جملہ چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو, کاروبار کا میدان ہو, وہاں پر بھی سننے کو ملتا ہے. بالخصوص جو آپ نے سوال کیا تعلیم کے تعلق سے, ایسا ہی ہے کہ جب بندہ بعض دفعہ جب شروع میں تعلیم شروع کرتا ہے, جب اس کو وہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا, پڑھ نہیں رہا ہوتا, جب اس کے والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو, وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, استاد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ نے پڑھنا, وہ نہیں پڑھتا, فوکس نہیں کرتا. اور پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, جب وہاں پہنچ کر اسے دیگر چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اب وہ ایک ناکام زندگی بعض دفعہ گزار رہا ہوتا ہے,
تو اس وقت وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنے والد صاحب کی سن کر پڑھ لیتا, اپنے استاد کی مان کر میں پڑھ لیتا. ایسی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی صحبت والی بھی, تو اب جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, مطلب نوجوان ہوتا ہے, اکثر اس کو صحبت مطلب باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, اور اب یہ صحبت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے 10 سال بعد 20 سال بعد جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کاش, یہ صحبت اس کی فیصلہ کر رہی ہے کہ اب یہ اس وقت جا کر یہ جملہ بولے گا یا نہیں بولے گا. یہ صحبت کس طرح فیصلہ کرے گی کہ برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے اور اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. اب جب بچہ پڑھ رہا ہے, ایسی ایک اسٹوری ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہوا, حالانکہ وہ پڑھنے کے اندر کلاس میں فرسٹ آتا تھا, بہت اچھا پڑھتا تھا. اب اس کی صحبت تھوڑی سی بگڑنا شروع ہوئی. اب بھائی جو بڑے ہوتے ہیں, بھائی ہے, والد صاحب ہے, یا جو ایک مخلص دوست ہے وہی جو آپ سے مخلص ہے, جو آپ کا احساس کرتا ہے, آپ کو برے کام کرنے سے روکتا ہے. اب تینوں نے اس کو مشورہ دیا. اس کے بھائی نے کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو, یہ بندہ جو نا نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے, اس کے ساتھ مت بیٹھنا. تو اس نے آگے سے جواب دیا, اور ایک کامن جملہ جو آج ہم سنتے ہیں, جناب میں تو بہت مضبوط ہوں, اس کا عمل جیسا بھی ہو, اس کا عقیدہ جیسا بھی, اس کا معاملہ, میں بڑا مضبوط ہوں. تو اس نے بھی یہ کہا بھائی وہ اس کا عمل ہے, کہ میں نہیں چھوڑوں گا, مجھے تو آپ جانتے ہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں. اس کے ایک دوست نے سمجھایا کہ آپ اس کے ساتھ مت بیٹھنا, وہ جو نا نشہ کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں سنبھال لوں گا, میں دیکھ لوں گا. اب اس طرح اور دیگر دوست نے اس کو مشورہ دیا, جو مخلص دوست تھا اس کا, کہ یہ نا پڑھائی میں بڑا ویک ہے, پڑھتا نہیں ہے, یہ نا مطلب اسکول اب چھٹی کر لیتا ہے, ٹلے لگا لیتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, پہنچتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے. تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں رہنا نا, تو آپ کی پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا, حرج ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں, میں اس کے ساتھ رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایسا ہی ہوا, اب جب اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو اس کی صحبت کا اثر اس پر آنے لگا. صحبت کا اثر تو آتا ہے, آپ جتنے ہی مضبوط ہوں, جیسے کہ ابھی آم کا سیزن ہے, تھوڑی سی اگر آپ کچی کیری لے لیں, اس کیری کے آپ 2 پیس کر کے ایک کو آپ ڈال دیں شیرے میں, میٹھے شیرے میں, اور ایک کو آپ ڈال دیں نیمبو مرچی کے ساتھ. تھا تو کیری, لیکن کچھ عرصے بعد دونوں کا جو نا صحبت کی اثر کی وجہ سے دونوں کا رنگ اور ذائقہ, خوشبو تبدیل ہو جائے گا. تو سیم اسی طریقے سے اس بچے کو جو صحبت ملی, جب یہ اس کی ایجوکیشن کی لائف چل رہی تھی, اس کو بری صحبت ملی. اب یہ بیچارہ نمازوں سے بھی گیا اس کی صحبت کی وجہ سے. اب یہ جو اپنی تعلیم سے ہی پیچھے ہوگی, آہستہ 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 ایسا ہوا کہ اس نے تعلیم بھی چھوڑ دی, اس کو نشے کی لت لگ گئی, اور ایک ٹائم ایسا آیا وہاں جا کر اس نے یہ جملہ بولا. اب یہ سگریٹ پینے لگا. اب ایک دن اس کو الٹی ہوئی خون کی, اس کے والد صاحب, اس کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں ایڈمٹ کرایا تو پتہ لگا کہ اس کے جو گردے اس میں انفیکشن ہو گیا, اور جو نیکوٹین ہوتی ہے اس کے اثرات پائے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ عرصے اگر اس نے نہیں چھوڑا نا, اس کو کینسر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب وہ بچہ جو تعلیم کے میدان میں آگے تھا, ٹاپ پہ تھا, ٹاپ کرتا تھا, اب وہ اس بیڈ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کاش میں اپنے والد صاحب کی سن لیتا, کاش میں اپنے بھائی کی سن لیتا, کاش میرے دوست وقار نے جو اس دن روکا تھا کہ تم اس کے ساتھ مت بیٹھنا, سگریٹ مت پینا, کاش مجھے سگریٹ نہیں پیتا, تو آج میں تعلیم کے میدان میں آگے. اللہ اکبر. اس طرح سے بعض دفعہ بری صحبت, جب بندہ ایک صحبت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, نوجوان جب ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کو تعلیم سے بھی دور کر دیتی ہے, کہیں کا نہیں چھوڑتی, نمازوں سے دور کر دیتی ہے, بری صحبت میں بندہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ چاہے وہ ایجوکیشن آن لائن ہو, بندہ سوچے یار آن لائن میں کیسے ہوگا, بعض دفعہ آن لائن میں بھی ہوتا ہے, آپ کی گروپ کلاس بن جاتی ہے جس میں آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں, مطلب سبق سنا رہے ہوتے ہیں, سبق سن رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوست بن جاتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے اندر بھی. تو وہاں بھی بعض دفعہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ آؤٹ ڈور کہیں میٹنگ کر لیتا ہے, دعوت پہ بلا لیتا ہے, دوست کے حوالے سے تو اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے اسلام میں. میں سمجھتا ہوں واٹ اے بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ ریلیجن, کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے دوست کا عقیدہ, اس کے اخلاقیات کیا ہے, ریفلیکشن آنا ہی آنا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے.
प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त को देखकर मुझे खुदा याद आता है, या माद अल्लाह जब भी उसको देखता हूँ कोई गलत चीज़ ही याद आती है, उसके पास कोई नया ही फार्मूला होता है गलत काम करने का। ऐसे दोस्त का क्या करना है, ये बाद में बाज़ औक़ात इतना बड़ा लॉस हो जाता है। तो अल्लाह अकबर। मैं आज साहब से एक और बात करना चाहूँगा। सब आप फैमिली ज़ाहिर माशाल्लाह आप दादा हैं या नाना भी, दादा भी बन गए, नाना भी बन गए माशाल्लाह, पूरी लाइफ आपने बड़ी गुजारी है और बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। आपके बच्चों को, बच्चे के बच्चों को भी सलामत रखे। ये रिश्ता करते वक्त बाज़ औक़ात जो गलती की जाती, काश मैं सुन लेता। ये इतनी जगहों पर सुना है कि यार अच्छा पता है, अब एक अजीब कुछ लोगों में आदत जल्दबाजी की ना, यार ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। वो बच्चा आया अमेरिका से, यूरोप से, 2 दिन में ही फैसला करना है और कर लिया। अच्छा मुझे अभी रिसेंटली हमारे बहुत क्लोज एक हैं, मतलब मैं तो यकीन करें उनका दुख देखता हूँ तो हिल जाता हूँ ना, इतना शरीफ इंसान। अच्छा मैं उसके बच्चे को भी जानता हूँ और मतलब उनके बेटे को जानता हूँ, लेकिन उनकी बेटी का ये मामला हुआ और वो बाप बताते हैं कि मुझे बाकायदा मेरे सबसे क्लोज दोस्त ने कहा था यार अपनी बेटी को मतलब है ना कुएं में डाल देना, इधर रिश्ता मत देना। बोला यार ये एक ही बंदा कहता था, बाकी सब कहते थे अच्छे हैं, और इतने जबरदस्त लोग थे, मालदार लोग थे, ये भी था वो भी था। मैंने उसकी दोस्त की नहीं सुनी। दोस्त कहता मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मत करना। वो दोस्त ने मुझे बताया पूरा वाकया। अच्छा उसको जब मैंने दुख देखा और फिर उस बच्ची के साथ जो हुआ और 6 महीने के अंदर उनकी तलाक हो गई और जिस तकलीफ से वो गुजरे, तो ये क्या फरमाते हैं सब, ये जो काश मैं सुन लेता। असल में बात क्या होती है, वही जैसे आप लोग शुरू में बात कर रहे थे ना, अगरचे वो बिजनेस के हवाले से कहा कि भाई ये तजर्बेकार से, और फिर बाज़ औक़ात हमारा ताल्लुक़ होता है। मैंने आपके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन कहीं किसी मोड़ पर आकर मैं आपको क्रॉस मार के मैं उनसे ही मशवरा लेके उनके मुताबिक फैसला कर दिया। अब मेरी जो आपसे अंडरस्टैंडिंग है, आपने मुझे बचपन जवानी से देखा है, मेरे इफ़ एंड बट सब जानते हैं, सारे घर के मामलात भी जानते हैं, मैं अगर कहीं पहुंचा हूं तो कैसे पहुंचा ये भी जानते हैं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है वो जानते हैं। इन सारे सिनेरियो में मैं आपको जो मशवरा दूंगा ना, मैं आपको पूरा स्टडी कर चुका हूँ, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा। जो आप किसी और से ले रहे हैं उसने तो आपको 10 दिन या 20 दिन या महीने 2 महीने में देखा है। तो ये बहुत एक वो होता है, और इसके लिए वही कि बाद औक़ात अपने दोस्तों से दोस्ती बढ़ जाती है, रिश्तेदारों से कट हो जाते हैं जी। हम रिश्तेदारों से कट होकर अपने दोस्तों में चले गए और वहीं से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये चीज़ भी बाद औक़ात हमें फैमिली के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब मेरा ख्याल है कि अब जब ये ज़िंदगी भर का सौदा है ना, ज़िंदगी भर का रिश्ता है, यानी ये तो कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं, मरते तो इंशाल्लाह क़यामत में और जन्नत में भी साथ रहना है। तो इस रिश्ते को पक्का करने से पहले वक्त देना चाहिए, यानी इसको बहुत ज़्यादा तहकीक करनी चाहिए। ये जिसको फौरन फैसला, चट मंगनी पट ब्याह, और इसमें बाज़ औक़ात बड़ा आप ही लोग बयान करते हैं ना, आपके कई जुमलों में सुना है कि हम लड़का कमाता कितना है ये पूछते हैं, कहाँ से कमाता है ये नहीं पूछते। तो कहाँ से कमाते ये अगर पूछ लेना तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऐसा ना एक हफ्ते बाद गाड़ी खड़ी हो पुलिस वालों की और ले जाए। इसमें भी तो ये देखा जाए कि मशवरा किन से कर रहे हैं। अब जिसकी अपनी शादी नहीं हुई या जिसके अपने घर की लाइफ भी डिस्टर्ब है, दोस्तों जानते हैं एक दूसरे का, अब उसी से मशवरा कर रहे हैं आप। अपने घर में लड़ाई हुई उससे मशवरा करें जिससे पहले घर तोड़ के रखा हुआ है, उससे तो मशवरा करो जिसका घर बना हुआ है। और ये जो आपने एक मिसाल दी ना, इत्तेफाक से मैं भी कल एक इलाके में गया तो वहाँ भी बहुत शुरू के दावत इस्लामी के दौर से जिनसे ताल्लुक़ था वो मुझे मिले बहुत अरसे बाद। अच्छा उनकी फैमिली के प्रॉब्लम्स का कुछ मैंने सुना था, उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि यार बस बच्चों ने जो ना मेरी 50 साल की जो लाइफ थी वो ख़त्म कर दी। यानी इतना वो रिश्तेदारों की बातों में आए कि उन्होंने मुझसे पूछना छोड़ दिया, और यहाँ तक कि कुछ एक ज़ाहिर घर फैमिली बड़ी थी तो रिश्ते नहीं मिल रहे थे मुनासिब, तो वो जहाँ मिल रहा वो किया, नतीजतन घर में 2-3 जो है ना केस खराब हो। अच्छा इसमें एक और बात भी असद भाई, बाज़ औक़ात हमारे बच्चा जवान बेटा है या बहुत छोटा भाई है, वो हमें मशवरा देता है कि तेरे को क्या पता है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत बेहतरीन मशवरा दे रहा होता है, क्योंकि वो हमें देख रहा होता है, उसके पास कुछ मालूमात होती है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक मशवरा वाक़या शेयर करता हूँ जिसमें वाकई मुझे एहसास हुआ काश मैं सुन लेता। मैं आज खुद एडमिट कर रहा हूँ, मेरे बेटे ने मेरे ही किसी जानने वाले के बारे में मुझे कहा कि अब्बू इससे बच के रहना। अच्छा मैंने कहा यार मैं उसको बरसों से जानता हूँ, इतना क्लोज, और मेरा बेटा कह रहा है। अच्छा मैंने कहा बेटा आप तो अभी मिले। अच्छा मेरे बेटे के उससे कुछ मामला चले थे, तो मैंने उसकी नहीं मानी, और वाकई मैंने कुछ अरसे बाद कहा यार बेटा तो ठीक कहता था, मेरी गलती थी। तो बाज़ औक़ात इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें जब हमने वो प्रोग्राम किया था ना, सोच जो प्रोग्राम था, उसमें एक पूरी पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव है जिसमें ये बिज़नेस की एग्जांपल्स, ये रिश्ते की, पढ़ाई की सारी हैं। अगर वो हो तो यूँ समझे कि एक मजमुआ है, और इसको कहते हैं तज्ज़ियाती नज़र। अगर आपके अंदर तज्ज़िया करने की अच्छी सलाहियत है, ये एक सलाहियत है जो डेवलप की जा सकती है,
تو آپ رشتے کے معاملے میں بھی مشوروں میں اچھا تجزیہ کریں گے, بزنس کے بارے میں بھی کریں گے, ایجوکیشن کے بارے میں بھی کریں گے, دوستوں کے بھی بارے میں کریں گے. اچھا ٹاپک تو طویل ہے, میں ایک چیز بیان کر کے پھر کچھ اور عرض کرتا ہوں. تجزیہ کرنے میں سب سے پہلے ریلیونٹ معلومات کا صحیح اکٹھا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ابھی رشتے کی بات ہوئی کہ 2 دن میں کر لیا, اس کے پیچھے بھی یہی کار فرما ہے کہ بھی رشتے کے بارے میں آپ کے پاس جتنی بنیادی معلومات ہونی چاہیے تھیں وہ آپ نے نہیں کی. بزنس میں مشورہ آپ نے درست نہیں کیا یا کم کیا, ریسرچ پوری نہیں کی. تو تجزیہ کرنے سے پہلے آپ کو جو اس کے معلومات چاہیے, اچھا نوجوان کی آپ نے بیٹے کی مثال دی, تو اگر کوئی نوجوان بھی ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ ہمیں معلومات دے رہا ہے, اور ہمیں کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے جو بنیادی معلومات ہیں وہ نوجوان اپنے حساب سے بہت اچھی ہمیں دے رہا ہے, اور کئی ایسی دے رہا ہوگا جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. تو سب سے بنیادی چیز آپ کو کسی بھی ڈیسیژن کے لیے جو معلومات چاہیے. پھر جب بھی آپ تجزیہ کریں, وہ رشتے کا ہو, بزنس کا ہو, جاب کا ہو, جاب سوئچنگ کا ہو, دوست بنانے کا ہو, دا ٹائم یو آر گوئنگ ٹو میک دا ڈیسیژن, اس ٹائم آپ نیوٹرل ہوں. بیوٹیفل. ہم پہلے ڈیسیژن کرتے ہیں پھر نتائج تلاش کرتے ہیں. اچھا کائنات کے اندر دونوں طرح کے دلائل ہوں گے. اگر میں نے سوچ بنا لی نا کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے تو اس کے پازیٹیوز کی بھی لسٹ ہوگی. تو جب میں پہلے فیصلہ کر کے پھر دلائل جمع کروں گا تو میرے سامنے وہی آئیں گے, نیگیٹیو جو ہے وہ چھپ جائیں گے. تو پہلے آپ جب فیصلہ کر رہے ہیں, بلکہ استخارے کے بعد جہاں پر ہے میرات المناجی, تو اس کی شرح کے اندر فرمایا کہ لوگ منگنی کر لیتے پھر کہتے مولانا صاحب استخارہ کیجئے گا. منگنی کا مطلب ہی فیصلہ ہے. استخارہ اس وقت کرنا ہے جب آپ نے ہاں یا نہ کی نہیں ہے, اب ابھی فیصلہ کرنے سے پہلے کی پوزیشن کے اندر, اور نیوٹرل بھی ہے, شدت کے ساتھ ہاں ہی ہے, اور اچھا اب استخارے میں بھی ہاں آ جائے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ استخارے کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس ٹائم پر آپ استخارہ مت کیجئے, ورنہ آپ تذبذب کا شکار ہوں گے, وسوسوں کا. اچھا پھر آپ کہیں گے کیا, یار میں نے تو استخارہ کیا تھا. تو استخارے کا, مشورے کا, فیصلے کا جو ٹائم ہو اس ٹائم پر آپ کریں. اور یہ تجزیاتی سوچ, انالیٹیکل تھنکنگ اس کو کہتے ہیں, یہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے. یہ تنظیمی معاملات کے اندر بھی ہے, پرسنل کس کے اندر بھی ہے, محلے کے اندر بھی ہے. تو جو ایک جذباتی پن کی وجہ سے ہم مسٹیکس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں پہلے نظر آئیں گی. اور جو یہ جملہ ہے کاش میں مان لیتا, تو اس کے اندر اگر آپ ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے. تنظیمی بات کی نا, آج امین بھی گواہ ہیں اس کے, بلکہ اسد بھائی ہم سب کو نگران شورا کی صحبت کا موقع ملا, اللہ پاک سلامت رکھے. شورا کے مدنی مشورے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مدنی پھول اگر نگران شورا ہی لائیں کہ یہ کرنا ہے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نیگیٹو بات کریں سارے لوگ, یعنی اس پر جتنے اعتراضات بیان کریں تاکہ پہلے سے اس کے تمام مائنس پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائے. اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب وہ مائنس پوائنٹ سنے کا نہیں کرنا ہے, تو وہی آپ والی بات کہ وہ نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ آئے. اور ہمیں یہی سکھایا کہ پہلے سے فیصلہ کر لیا, کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر مشورہ کیا ہوا. ایکچولی آپ بڑی سکسیس کو جب دیکھتے ہیں نا عبدالربیع بھائی, تو بڑی سکسیس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کے نیگیٹو پہلو پر جو ہے گفتگو کی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ پہلے سے ہی بیٹھ کر مائنڈ بنا چکے ہیں کہ یار یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کی اچھی اچھی باتیں کرو, تو سب نے مل کر اچھی اچھی باتیں کر دینی ہے, آپ کا جو اس کا جو ڈارک پہلو ہے وہ تو ہڈن ہی ہو جانا ہے. اچھا اس میں آج کل خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک جملہ ہے کہ اونلی موٹیویشنل سپیکرز کو مت سنیے. بالکل اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ظاہر ہو رہا ہے, کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جب آپ موٹیویشنل سپیکر کو ہی سنتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک الگ جنت دکھاتا ہے. اچھا اب اس کے نیگیٹیوز آپ نہیں دیکھتے. کسی ایک بڑے بزنس مین کے انٹرویو میں اس نے کہا کہ ہوسٹ نے کہا کہ اگر آپ زندگی میں کتاب لکھیں تو آپ کیا لکھیں گے, سکسیس پر کیا لکھیں گے. تو اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ اگر میں نے لکھا تو میرا ٹاپک یہ نہیں ہوگا کہ میں کامیابی کی 1000 سیڑھیاں اس پر کتاب لکھوں گا, میں ناکامی کے 1000 اسباب پہ لکھوں گا, تاکہ اگر آپ ناکامی کے اسباب کو پیش نظر رکھیں گے تو کامیابی تو بہت لوگ کلام کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ زیادہ اچھے کامیاب ہونے میں آگے بڑھ سکیں گے. دوسرا کاش میں سن لیتا, اس پر آج ہمارا ٹاپک ہے ایک, یعنی ہم منچ پر جتنے بیٹھے ان سے بھی ریلیونٹ ہوگا, اور پاکستان کی آبادی میں اکثر کے ساتھ یہ ریلیونٹ ہوگا, اور وہ ہے 40 ایئرز کے آس پاس کی ہماری عمر. اور اس کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے ٹاپک کو, مڈل ایج کرائسس. 15 سال تک تو ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے, 15 سے
آپ 30-35 سال جوان ہوتے ہیں, تجربات کرتے ہیں, انرجیز آپ کی بہت ہائی ہوتی ہیں, آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں, آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے, آپ ڈیولپنگ سٹوری کا ایک حصہ ہوتے ہیں. 40 کے بعد جا کر ایک ٹوسٹنگ لائف آتی ہے. پہلے آپ اکیلے تھے, اب آپ فیملی والے ہو گئے. آپ نے 20 سال پہلے کوئی کام شروع کیا تھا, آج اس کام کے پلس مائنس کے ساتھ آپ کسی پوزیشن پر ہوں گے. آپ نے اگر ایک عام امپلائی کی حیثیت سے جاب سٹارٹ کی تھی تو 40 سال میں آپ مینیجر لیول پر ہوں گے یا سی او لیول پر ہوں گے, ایک اچھی پوزیشن. پیک آف دا لائف ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ پہلے فیملی کے 10 افراد سے انٹریکشن میں تھے تو اب وہ بڑھتے بڑھتے 15-20 سال میں وہ بچے بڑے ہو گئے, بڑے بوڑھے ہو گئے, تو اب آپ 25-50 سال. تو یہاں پر آ کر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو ریفریش کرتے ہیں. اس کو مڈل ایج کرائسس بھی کہتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوگا اور اس کی 2 باتیں میں یہاں پر ڈسکس کروں گا. چیزیں تو بہت ہے, لیکن نمبر 1, 40 سال کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے غلط محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک سوچ آتی ہے کہ یار یہ فیصلہ غلط تھا, کاش ایسا نہ کرتا. اچھا, ان میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو غلط نہیں ہوتی, انہیں غلط نہیں سمجھنا چاہیے. میں ایک ایسے شخص کو ملا, اس نے ایک اچھا علم حاصل کیا جس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی برکت بھی ہے, اور وہ حاصل کرنے کے بعد اس نے جب 25-30 سال گزارے تو بڑا افسردہ سا اور پریشان سا اور ریگریٹ جو ہے نا وہ اپنی لائف پہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ آج سے 25 سال پہلے جب آپ نے اس فیلڈ کو چوائس کیا تھا تو کیا سمجھ کے کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس میں فضیلت ہے, اس میں عظمت ہے, اس میں آخرت ہے. تو میں نے کہا 35 سال کے بعد وہ سارے فضائل ختم ہو گئے؟ تو بولا نہیں. تو میں نے پھر افسوس کس بات کا, یعنی اس کا ذہن چینج ہوا. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس وقت جب آپ نے یہ فیلڈ چوز کی تھی تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دنیاوی طور پر فلاں فلاں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا؟ بولا ہاں. تو میں نے بولا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے باوجود آپ نے یہ فیلڈ چوز کی تھی؟ بولا ہاں. تو میں نے کہا اب افسوس کاہے کا؟ اچھا, اب یہ ڈیسیژنز غلط نہیں ہیں. ہماری لائف کے اندر وہ ڈیسیژنز ہمیں غلط لگنے لگتے ہیں, تو وی ہیو ٹو کیٹیگرائز. ہر بات پہ یہ نہیں ہوتا کہ کاش میں اس وقت یہ کرتا. بھائی اس ٹائم پر آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے جو آپ 40 سال پر سوچ رہے ہیں, اور اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے تو آپ کی یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے. اب اس سوچ سے فائدہ اٹھا کے دوسروں کی تربیت کریں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ماضی کو تجربہ سمجھیے, افسوس مت کیجیے. ہاں جو غلط ہو گیا, جو گناہ ہے, ظاہر ہے اس پہ تو افسوس ہے. کسی کو آپ نے ظلم کیا, کسی, وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, لیکن نارملی ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. آپ کی وہی والی بات ہے نا کہ جب یہ بلب ایجاد ہو رہا تھا, سائنسدان نے بلب ایجاد کیا تو اس کے شاگردوں نے اس کے ساتھ جو کام کیا تو 1000 اٹیمپٹس کی اس نے, اور ہر بار بلب جو ہے وہ نہیں جلتا تھا. تو شاگردوں نے کہا کہ 1000 بار اب تجربہ ہو چکا, ختم کریں. اور یہ تو فیلئر ہے. فیلئر نہیں ہے, ہر ایک ناکامی پر مجھے یہ پتا چلتا گیا کہ اب اس کے بغیر میں نے کام کرنا, اور اس کے بعد بلب ایجاد ہوگی, نئی چیز پر جانا. تو بن جانا کہ ہم ہر مسٹیک ہی تو لرننگ ہے نا, ہر لاس لرننگ ہے, ہر مسٹیک لرننگ ہے کہ بھائی اب نہیں کرنا. ہاں, اب بے وقوف وہ ہے جو بار بار کر رہا ہے, بار بار کہتا ہے ریپیٹیشن آف مسٹیک از ناٹ مسٹیک, از بلنڈر. وہ بے وقوفی ہے. تو ایک آپ بات کر رہے تھے, آپ نے انالائز کرنا ہے کہ کاش میں یہ کرتا یا یہ نہ کرتا. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو الگ کرنا ہے کہ کیا یہ چیز نے میرے تجربے میں اضافہ کیا یا کیا. نمبر 2, آفٹر 40 ایئرز آپ کو اگلے 10, 15, 20 سال کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے پچھلے تجربات کو دیکھتے ہوئے. اچھا, اس کے اندر 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ چیز ایک ریئلٹی ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ اب آپ کی جو فزیکل انرجی ہے وہ ویسی نہیں رہے گی. تو اگر آپ کسی ایسے کام کے اندر ہیں کہ جہاں پر فزیکل ایکٹیویٹی ہی اہم ہے, اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ وقت گزرتا جائے گا, آپ کی اہمیت کم ہوتی جائے گی. ابھی چند دن پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی, بڑا پڑھا لکھا اچھا تھا. تو میں نے کہا ہاں بھی کیا کر رہے ہو, بتایا اس نے, اور اچھا اچیور ہے, یعنی کہ ایسا نہیں کہ زندگی میں ناکام ہے, لیکن وہ مزید کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا. تو 40 ایئر ہو گئی تو کہنے لگا اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی میں سی وی دیتا ہوں نا, ایج کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو عمر کے گزرنے کے ساتھ اگر تو آپ ایسے کام میں ہیں کہ جس میں آپ کی فزیکل انرجی زیادہ چاہیے تو آپ اس کو چینج کریں, ورنہ آپ آزمائش کا شکار ہوں گے. اسی طرح دوسرا یہ ہوگا کہ اب آپ جو ہے وہ پیسیو انکم کی طرف جائیں. پیسیو انکم مینز کہ جس میں آپ کی پریزنس کم ہو اور انکم جنریٹ ہو. مثال کے طور پر دنیا میں
तकरीबन हर बिजनेसमैन ही करता है। जब एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है तो वो फिर प्रॉपर्टी में किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है कि विदाउट बिजनेस उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो एनीथिंग, अच्छा ये इल्म के अंदर भी हो सकता है। मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, बड़े टीचर्स थे, बड़ा नाम था उनका, लेकिन वो पढ़ाने में ही मसरूफ रहे, इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। अब एक उम्र के बाद उनके अंदर वो एनर्जी डाउन हो गई, पढ़ाने का मलका नहीं रहा, बीमार रहने लग गए, आमदनी भी खत्म। तो अब आमदनी जो है वो खत्म हो जाएगी। ज़ाहिर है उसकी इतनी इनकम थी नहीं कि वो इतना इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम की तरफ जाता। तो जो समझदार लोग होते हैं वो 40 के पास 15-20 साल में एक मार्केट में नाम हो गया तो वो एक इंस्टीट्यूट जैसे क्रिएट कर लिया। तो अब उसके अंदर आपकी फिजिकल प्रेजेंस 2-3 घंटे है, अब आप उसको खाली मैनेज कर रहे हैं और आपने टीचर्स हायर करके आप अपनी इनकम कर रहे हैं। तो आफ्टर 40 years यू हैव टू एनालाइज, थिंक करना चाहिए। और इसमें भी मेरा ख्याल है समझदार लोगों से मशवरा करना चाहिए। अब इसको दुनियावी तौर पे तो सोचा, लेकिन अब वही जो यूसुफ भाई ने शेर पढ़ा था कि इसमें फिर इबादत की तरफ भी, आखिरत की तरफ भी, कि यही वो दिन होते हैं आफ्टर 40 to 50, 55, 60। अल्लाह पाक जिनको सेहत दे वो 60 के बाद भी बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन हमारे वतन में तो 60 के बाद तो नॉर्मली ढल जाते हैं लोग। तो अब इसी में जो इबादतें रह गई हैं, अब मिसाल के तौर पे हज नहीं किया तो ये भी प्लानिंग हो। अगर हज फर्ज है तो हज तो पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर करना भी है तो प्लानिंग कर ले। नफली हज की अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो वो करे, यानी अगर ट्रैवल करना है दुनिया में तो वो बाकी है तो वो कर ले। यानी जो कुछ ऐसे काम है जो एनर्जी के साथ हो सकते हैं, तो बंदे के जहन में ये भी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये काम कर ले। बाज़ औक़ात 55 साल के बाद बंदा किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई कर रहा होता है जहां जनाब अगले 5 साल रहूंगा तो फिर पासपोर्ट मिलेगा, तो उसके बाद जाके करोगे क्या? उस पासपोर्ट का करना क्या है? मुझे अपने अब्बू का जुमला याद आया था, वालिद साहब की गालिबन 60 ईयर्स एज थी, तो हम वो शायद अमेरिका का या यूके का वीजा अप्लाई कर रहे थे। मैंने कहा अब्बू 10 साल का मिल रहा है, 10 साल का करूंगा क्या? मुझे बड़ा समझ आया उनकी बात यार, कि मैं अभी 2-3 साल ट्रैवल कर पाऊंगा, उसके बाद शायद इतने लॉन्ग ट्रैवल कर ही नहीं सकूंगा। उन्होंने नहीं लिया वीजा 10 साल का। तो ये वही वाली बात है कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसको एग्री नहीं कर रहे होते, ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं होते मैं मरूंगा। अरे बल्कि कई बात करो, क्या बार बार मरने की बातें करते हो? अक्लमंद वो है जो मौत की भी तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर जाए जो सदका जारिया वाला काम हो और उसके लिए काम हो जाए। टाइम हमारा इस सेगमेंट का कंप्लीट हो गया, लेकिन शफात भाई कुछ भी नहीं बोले। शफात भाई आपकी जिंदगी भी यकीनन, बल्कि अब तो वेलफेयर के कामों के बाद तो मेरा ख्याल है आपको ऐसे नितने तजुर्बे होते हैं, आप मुझे बताते रहते हैं कि कैसे गरीब बनकर लोग आकर भी ये पीछे से बेईमान निकलते हैं, और कैसे कैसे लोग होते हैं जो बेचारे सफेद पोश होते हैं, वो बता नहीं रहे होते। और फिर जब आप दुनिया में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो कोई आप भी एक बात इस हवाले से फरमाएं, फिर हम अपने पास तो आते ही दुख भरे ज्यादा है। हाँ ऐसे ही है, दास्तान ही दास्तान है इनके पास। आज जो गुफ्तगू माशाअल्लाह हमारे सारे ही इस्लामी भाइयों ने की, इसका थोड़ा सा मेरे ध्यान में एक कंक्लूड ये आ रहा है कि खुसूसन जो नौजवान तबका इस वक्त हमें सुन रहा है, वो अपने पास कुछ नाम नोट कर ले कि ये लोग जो मुझे कहते हैं और उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो पहले तो वो ये फैसला कर ले कि मेरे मुखलिस कौन है। उनके नाम लिख ले एक बार कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई, या मेरा फलां दोस्त, या मेरे फलां अंकल, ये मेरे मुखलिस हैं। आज तक मैंने देखा है कि इन्होंने जब भी कोई बात की मेरे भले की ही की है। ब्यूटीफुल। उनके नाम लिख ले और अपने आप से ये अहद कर ले कि अब जब ये मुझे कोई भी बात कहेंगे ना समझाने के लिए, मैं इनसे नाराज़ नहीं होऊंगा और मैं इनकी बात को इग्नोर भी नहीं करूँगा और मैं इनकी बात को सुनूंगा, मानूंगा, इस पर अमल करूँगा। वरना देखा ही जाता है कि जब कोई अपना किसी को समझाता है, और नॉर्मली ये जो एज का बताया कि जो 20-25 साल, 30 साल, 35 साल वाली जो एज होती है, इसमें नॉर्मली ये सुनते नहीं हैं। उनको समझाया जाए तो उनको बुरा लग रहा होता है, लेकिन अगर ये फैसला कर लेना कि यार ये जो मुझे समझा रहे हैं ये मेरे मुखलिस हैं, ये मुझे जो कहेंगे मैंने इनकी बात माननी है, उनके मशवरे से ही आगे चलना है, इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा, इसमें आई साहब आखिरी मैं चाहूंगा आपसे एक बात करना कि समझाने का भी तरीका होना चाहिए। ये चले माँ बाप से भी तो थोड़ी बात कर लेना, बच्चों को ही समझा रहे हैं। बाज़ औक़ात हम बात बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं मैंने कह दिया ना, नहीं करो, मुझे पता है कि इसका क्या नुकसान है। अगर यही बात बिठा के बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में एक काम किया, हमारे वालिद साहब को मैंने देखा, आपके साथ भी बुजुर्ग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी का पूरा वाकया बताते थे। ऐसे नहीं कहते थे मत करो, वो मैं बताता हूँ क्यों मत करो, और जब वो पूरा सिनेरियो समझाते थे ना तो पूरी पिक्चर सामने आ जाती थी कि ये मना क्यों कर रहे हैं। तो मना करने का अंदाज भी देखिए, रोकना तबीयत को अच्छा नहीं लगता। जवानी मेरी भी गुजरी है, आपकी भी गुजर रही है। यूसुफ भाई यूसुफ भाई ने जवान कह दिया सबको, बाकी तो सारे बुजुर्ग अपने आप को जरा शायद ले रहे थे, अब ये भी आने वाले हैं जवान की
बुढ़ापे की उसमें, तो बुला लिया हमने, बुला लिया ना बुजुर्गों में, हाँ बस ठीक है बस। तो अभी वाइट मेहंदी में यानी कि जो प्रोग्राम में आए पहले सोच कर आए, सोच कर आए, हाजी अमीन का मैसेज आया तो सोच कर आए, हाजी अमीन का मैसेज आया ना वो इस्तगफार शुरू कर दे। असद भाई इसलिए हाथ में नहीं आ रहा, मेहंदी छोड़नी पड़ती। मेरे एक दोस्त है, उनको आपने आपकी तरफ से पैगाम के कहा मैं चला जाऊंगा तो लोग मुझे बुजुर्ग कहना शुरू कर, हालांकि वो मुझसे भी बड़ी उम्र के हैं। तो बहरहाल तो मतलब ये कि आप माने ना माने, अब आ गई है उम्र तो मानना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है ना, मेरा ख्याल है मेरे बुजुर्गों से, अम्मी अब्बू जो भी सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, अंकल सुन रहे हैं, बड़े भाई सुन रहे हैं, देखिए नौजवान आप भी रहे हैं, हमें उस वक्त बुरा लगता है जब कोई रोकता है, लेकिन अगर समझा के रोका जाए प्यार से और उसकी वजह बताई जाए। अगर नबी पाक का एक वाकया इशारतन अर्ज कर देता हूं क्योंकि वक्त काफी हो गया, कॉल्स भी हैं, कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया था ना, और आकर उसने एक बुरे काम की इजाजत चाहिए थी। नबी पाक डायरेक्ट फरमा देते कि मना है, नाजायज है, हराम है। कितने प्यारे अंदाज में उसको समझाया कि अगर ये काम तुम्हारी वालदा के साथ कोई करे, बहन के साथ करे, खाला के, वो सब चीजों में मना करता रहा, यदि दिल में बिठा दी ना बात, और उसको डायरेक्ट मना करना भी नबी पाक फरमा सकते थे। सुभान अल्लाह, ये तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब सीखें। अगर वाकई किसी को बचाना है ना, तो कहते ना, वो बहुत प्यारा जुमला अमीर अहले सुन्नत से कुछ इस तरह का सुना था कि अगर आपके घर में आग लगी हुई हो तो अपने बच्चे को कैसे निकालोगे? क्या फजर की नमाज के लिए इस तरह उठाते हो? कहते नहीं उठता है, क्योंकि वो तो जहन्नम की आग है ना, अगर नहीं पड़ेगा नमाज और अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हो गया। तो इसी तरह अगर आप वाकई खैर खाएं, आप चाहते हैं मेरा भाई मेरा दोस्त ये नुकसान ना करे, तो प्यार मोहब्बत हाथ जोड़ के यार प्लीज मत करो, मैं भुगत चुका हूं, तो अगले को फिर समझ आएगा कि यार इतना मुझसे इल्तिजा क्यों कर रहा है, ये मुझे बचाना चाह रहा है। तो इस प्यार से जब आप समझाएंगे तो इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाएगा। आपकी गुफ्तगू से मैं एक चीज याद आ गई, जरूर तो प्रोग्राम जो आपने किया ना, काश मैं सुन लेता, तो शायद आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए, काश वो सुन लेता। तो वो सुन लेता तो क्यों नहीं सुना उसने, इसकी भी वजह होती है। वो एक कोई थे, बड़ी पोस्ट के फौजी अफसर थे या कोई किसी डिपार्टमेंट के थे, तो फर्स्ट क्लास ट्रेन में इनकी टिकट थी। तो उसमें जब ये पहुंचे स्टेशन, तो फर्स्ट क्लास में कोई ग्रुप आ गया था और उसने सीटों पे कब्जा और काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। तो उनके लोगों ने कहा कि सर मसला हो गया, वहाँ पर काफ़ी मसला है, ट्रेन का भी चलने का टाइम है, आप प्रॉब्लम में रहेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास के अलावा एक थर्ड क्लास की भी टिकट है, वहाँ बर्थ भी है, आप ऐसा करें वहाँ चले जाएं। तो वहाँ बैठ के जब आप सफ़र करेंगे ना, तो आपका सफ़र रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ काफ़ी उलझन रह जाएगी आपकी। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, ट्रेन का उसी दौर वही था, तो खैर वो थर्ड क्लास में जाके बैठ गए। तो उनका जो कंपाउंड था तो उसमें सारे यंगस्टर्स को बैठे थे। अच्छा, जैसे ट्रेन चली तो बहस कर रहे थे, वो कोई इलेक्शन के दिन थे, दोनों पार्टियों पे बहस हो रही थी कि ये जीतेगा तो वो जीतेगा तो ये जीतेगा। अच्छा, ये अपना अखबार निकाल के पढ़ रहे थे, पढ़े लिखे लग रहे थे। तो नौजवानों में से किसी ने कहा कि यार हम इतनी बहस कर रहे, ये जो बैठे ना, हम इनसे मशवरा करते तो ये बताएंगे कि भाई कौन जीतेगा। अच्छा, उनसे जब पूछा तो उन्होंने अपने ज़रा पढ़े लिखे अंदाज में कुछ ज़्यादा समझा दिया। अच्छा, उस पर बहस छिड़ गई, यहाँ तक कि वो लड़कों ने उसको मारा। अल्लाह। अब मार के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए और ये सारा करके वो हंगामा हो गया। तो ट्रेन रोकी और उनको बड़ी मुश्किलों से कहीं उतारा। अब वो जो इनके जो दीगर अफसरान थे उनको पता चला, वो पहुंचे और बड़ी मुश्किलों से उनको उठा कर लाया। तो सर क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या फरमाएंगे जो वाकया हुआ था? क्या बस एक ही जुमला कहूँगा, ये फर्स्ट क्लास की बातें थर्ड क्लास में नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्या बात है, तो मेरा ख्याल है अब सिलसिला वाइंड अप कर देना चाहिए। दूसरा अब्दुल हबीब भाई का भी वो है ना कि अगर फर्स्ट क्लास की गुंजाइश है तो उसी में सफर करें। चले जनाब, हमें बताइए, कॉल दीजिएगा जनाब। तो माशाल्लाह प्रोग्राम काश मैं सुन लेता। तो इसमें मेरा एक सवाल ये है कि बाज़ लोग जो होते हैं माशाल्लाह सखी होते हैं, सदका व खैरात करते रहते हैं और अल्लाह ताला उनको नवाजता रहता है। और कुछ लोग जो है हाथ जो है ना तंग रखते हैं अपना, हालांकि उनके बड़ों ने, वालिदा ने, वालिद ने कहा होता है बेटा सदका व खैरात किया करो, लेकिन वो करते नहीं है, तंग रखते हैं। तो होता भी है कि वो इसी तरह रहते हैं, यानी वो भी तंग ही रहते हैं। फिर एक मौका आता है, वो कहते हैं काश कि मैं भी जो है अल्लाह ताला की राह में माल देता रहता, कुछ करता रहता, तो अल्लाह इसकी बरकत से मुझे भी तरक्की से नवाजता। तो आप इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाते हैं? मुफ्ती कासिम साहब ने सिरातुल जनान में, तफसीर कुरान सिरातुल जनान में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी कि अगर पूरी दुनिया के मालदारों का सर्वे किया जाए तो उन मालदारों के बारे में ये पता चलता है कि अक्सर उनमें कहीं ना कहीं चैरिटी, अगर मुसलमान है तो सदका खैरात कर रहे होते हैं और उसका उन्हें बदल मिल रहा होता है। और पूरी दुनिया के अगर गरीबों का सर्वे किया जाए तो अक्सर उनमें वो होते हैं जो सदका खैरात नहीं करते, वो समझते हैं हम तो पहले ही गरीब हैं, तो फिर वो गरीब ही रह जाते हैं। गुर्बत से निकलना है ना,
تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے, وہ اللہ سے کہتے ہیں نا کاروبار کرے, پھر دیکھے کیسے برکتیں ملتی ہیں. تو یہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آج سے شروع کر دیں. نتیجہ آپ کے سامنے, جو سخی ہیں ان کا مال کم ہوتا ہی نہیں ہے, ملٹیپلائی ہو ہی رہا ہوتا ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام شاہزمان اتاری ہے, میں شاپور جانیہ فیض کر رہا ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب صاحب, آپ سب کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. میں آج آپ کو تکبیر تشریق سناؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے انداز میں پڑھی بھائی آپ نے. اچھا جناب, ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, دعوت اسلامی اور قربانی. واہ. اچھا جناب, دعوت اسلامی اور قربانی میں میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ کمال کی تحریک دعوت اسلامی امت کو ان تمام فرائض و واجبات جس پر عمل کرنا ہوتا ہے, پہلے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. جو نہیں کرتے ان کو کرنے پر یوں سمجھے کہ آمادہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, یا سنتیں ہوں تو تراویح ہو. اسی طرح زکوٰۃ کورس کروا کر, زکوٰۃ کی اہمیت بتا کر, کسانوں کو عشر کے مسائل بتا کر, حاجیوں کو حج کے مسائل بتا کر, عمرے پر جانے والوں کو عمرے کے مسائل بتا کر, پھر مکے مدینے کا شوق دلا کر, حج نہیں کیا تو حج پر روانہ کرنے کی ایک تحریک, کمال کی تحریک دعوت اسلامی جس میں ترغیب بھی ہے, تربیت بھی ہے, اور پھر اس کے بعد فیسیلیٹیشن بھی ہے. یعنی مثال کے طور پہ نمازیں پڑھنی ہیں تو محلوں میں مسجدیں بناتے ہیں, عالم بنو علم سیکھو تو بھائی کہاں سیکھیں, تو دعوت اسلامی والے جامعۃ المدینہ بناتے ہیں. حفظ قرآن پڑھا جائے, حافظ بنائے جائیں اپنے بچوں کو, یا قرآن پراپر سکھایا جائے تو گلی گلی مدرسے بنائے جاتے ہیں. آگے چلیں بھائی, تربیت ہونی چاہیے, کہاں تربیت ہو, دعوت اسلامی والے جناب ہزاروں کی تعداد میں ویکلی اجتماع کرتے ہیں. اب بہنوں کی طرف چلیں, اسلامی بہنوں کی طرف, تو یہ سارے کام ان کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. یعنی جو وہ کام شریعت نے ہم پر لاگو کیے, فرض ہیں, واجب ہیں یا سنت ہیں, دعوت اسلامی والے آپ کو ان کاموں کو آپ کو ایزی کرتے نظر آئیں گے, سروس دیتے نظر آئیں گے, آپ کی خیر خواہی کرتے نظر آئیں گے. تو سنت ابراہیمی کا موقع ہو تو دعوت اسلامی والے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. اب دعوت اسلامی میں آپ پچھلے کئی دنوں سے مدنی چینل پر اجتماعات پر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کن پر قربانی واجب ہے, نصاب کس کا کیا ہے, کون قربانی کرے گا تو پھر مسائل اس کے کیا ہیں, جانور خریدنا ہے تو کیسے خریدنا ہے, جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اچھا جناب, پھر گوشت کی تقسیم کیسے کرنی ہے. سبحان اللہ, جب یہ سیزن آیا تو اب سمجھ لیں کہ ساری دعوت اسلامی والوں کا جو فوکس تھا, حج کے دن بھی تھے, حاجیوں کی تربیت بھی جاری تھی, قربانی کے مسائل بھی بتائے جا رہے تھے. اب ایک اور ایشو یہ آتا ہے کہ جناب بیرون ملک میں رہنے والے, یا اب تو پاکستان میں رہنے والے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر پر جانور نہیں رہ سکتے, افورڈ بھی پورا جانور نہیں کر سکتے. تو اب حصہ ملایا جائے. ناظرین, میں جو اب بات کہنے جا رہا ہوں شاید میں اس کو پراپرلی ایکسپلین تو نہیں کر سکوں گا, لیکن اس کی ڈیپتھ کو سمجھیے گا اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیے گا کہ واقعی اگر شرعی علم رکھنے والا کوئی بندہ ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ اجتماعی قربانی کے جو شرعی مسائل ہیں, اللہ اکبر, جب اس کو ڈیپلی پڑھا اور اس کو دیکھا تو یقین کرے رشک آنے لگا دعوت اسلامی پر کہ دعوت اسلامی کے سوا کہیں اور قربانی کروانی نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا باقی لوگ غلط کرتے ہیں, لیکن جتنا فوکس, یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں, آج صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ٹیسٹ لیے گئے تھے دارالفتہ اہل سنت سے, اسلامی اجتماعی قربانی کرنے والوں کو کورس کروایا گیا, ان کے ٹیسٹ لیے گئے کہ بھائی آپ اس علم کو جانتے تب جا کر آپ کو اجازت ہوگی, کیونکہ ایک ایک بندے کا حصہ, اس کے پیسوں کا حساب رکھنا, اس کے جناب گوشت کا حساب رکھنا, اس سے کیا اجازت لینی ہے, اس کا وکالت نامہ کیا ہے, انبلیویبل. میں آپ کو صرف ایک پروگرام اگر ہم اس پہ کریں نا اور آپ کو سلائیڈ وائز بتائیں کہ اس کی شرعی کانسیکوینسز کیا ہیں, شرعی احتیاطیں کیا ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہر گلی محلے میں جو اجتماعی قربانی لوگ شروع کر بیٹھے ہیں, ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, اگر ثواب کی بھی نیت ہے نا تو کسی مفتی اسلام کے پاس جائیں, پہلے اس کے مسائل سیکھیں. اتنے ڈیپ مسائل ہیں. بہرحال تو اب امت کو جب اجتماعی قربانی کرنی تھی تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ پاکستان میں ہزاروں سینکڑوں مقامات پر اجتماعی قربانی کے انتظام کیے, ہزاروں جانور ماشاءاللہ قربان ہوئے. اور پھر اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ بیچارے وہاں پر ہیں, وہاں تو اور مشکل ہے, تو ان کے لیے باقاعدہ سافٹ ویئر بنایا گیا, ان کے ذریعے ان کی قربانیاں پاکستان پہنچی, پیسے پہنچے, اور پھر ان کی قربانیاں بھی الحمدللہ ہوئیں. اب پاکستان میں میں خود میں نے ایکسپیرینس کیا, پہلی بار ایکسپیرینس کیا کہ ہماری جو پاکستان میں اجتماعی قربانی ہو رہی تھی اس میں کیا کہتے ہیں ہوم ڈیلیوری جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ پلان کیا کہ بھائی وہ لوگ جو گھر پہ قربانی بھی نہیں کرنا چاہتے اور کہیں جا کر گوشت لینے بھی نہیں جانا چاہتے, ان کے دروازے پر
قربانی کا گوشت پہنچ جائے. تو میں نے تعریف تو بہت سنی تھی, اس بار میں نے خود 5 حصے جو ہے, کیونکہ میرے گھر میں بچے سارے بیرون ملک تھے, میں اور میرے گھر والے تھے, تو ہم نے کہا بڑا جانور تو قربان نہیں کر سکیں گے اور پھر ٹرانسمیشن بھی کرنی ہوتی ہے. تو میں نے ہوم قربانی سے الحمدللہ کچھ حصے بک کروائے, ان کو ٹائم بتایا کہ اتنے بجے جناب میرے گھر پہ گوشت پہنچ جائے, کیونکہ جن کو بانٹنا تھا وہ بھی آئیں گے اس وقت. اور الحمدللہ ٹوکریوں کے اندر ایک ایک حصہ پراپر طریقے سے, اس میں جناب گوشت بھی ہے, تو مغز الگ, اس کا مغز بھی ہے, کلیجی وغیرہ, جو سارا نظام. میں نے کہا سبحان اللہ, تو یہ تو بڑا کمال ہو گیا. اچھا, پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کی ایک اور سروس, اور وہ سروس کیا ہے کہ جناب ڈونیٹ قربانی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے قربانی کے جانور یا رقم ہم دیں اور آپ یہ مسلمانوں میں گوشت تقسیم کریں. تو ماشاءاللہ پھر FGRF نے بھی اس پہ بڑا کردار ادا کیا. پاکستان کے مختلف علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں قربانی کی گئی اور وہاں گوشت تقسیم ہوا. پھر ماشاءاللہ اللہ ان عاشقان رسول کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے کہ آپ اوورسیز میں بھی ان ملکوں میں قربانی کروائیں جہاں مسلمان غریب ہیں, یا ان تک بھی گوشت پہنچے. تو ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, FGRF اوورسیز کو دیکھتے ہیں. تو کمال کیا دعوت اسلامی نے قربانی کے اس موضوع پر, جتنی خدمت کی, امت کے لیے آسانیاں کی, اور اگر آل ٹوگیدر دیکھا جائے تو شاید لاکھوں لوگوں تک گوشت پہنچا, یا ان کی قربانی ہوئی, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اٹس امیزنگ. میں آپ کو کچھ پیکیجز دکھاتا ہوں, پھر میں مبلغین سے کچھ ہم بات کریں گے. گلگت چلتے ہیں, کیسا دور دراز ایریا ہے, بہت خوبصورت ایریا ہے, تو اس کا ایک پیکیج دکھاتے ہیں کہ وہاں قربانی کے کیا معاملات ہوئے. جی, گلگت بلتستان میں دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ FGRF, الحمدللہ FGRF کے زیر اہتمام یہاں پر قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ شعبہ دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرتا ہے, غمی میں, خوشی میں, سیلاب میں, دیگر جو امت مسلمہ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, امت مسلمہ کی خیرخواہی اور غمخواری میں یہ شعبہ پیش ہوتا ہے. الحمدللہ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی شعبہ FGRF کی طرف سے ماشاءاللہ یہاں پر قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. انشاءاللہ آج کے دن یہ قربانی ایصال ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور امت مسلمہ کے نام سے یہ قربانی ہوگی, اور انشاءاللہ اس کا گوشت یہاں پر جو ہے اپنے غریب غربا کو انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. جانوروں کی پرچیز میں کس قدر احتیاط کی جاتی ہے. ہم چلیں گے, پیکیج نمبر 5 ہے ملتان میں, جو جانوروں کی کچھ پرچیزنگ ہوئی, اس کے کچھ پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. جی, عید قربان آئی, عید قربان, عید قربان آئی, عید قربان. الحمدللہ FGRF کے تحت مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی ڈونیٹ قربانی کا سلسلہ کیا جا رہا ہے. آج الحمدللہ FGRF کا یہ قافلہ مدنی علماء کی زیر نگرانی شرعی تفتیش کے ساتھ, یہ پیچھے ہمارے جانور کھڑے ہوئے ہیں جو ہم نے خرید لیے ہیں. انشاءاللہ FGRF جو ہے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. بتائیے گا شفاعت بھائی, پاکستان میں کتنی جگہوں پر ہم نے FGRF کی طرف سے قربانی کی, اور ماشاءاللہ کیسا اس کا رزلٹ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ FGRF کے تحت پاکستان کے دور دراز علاقوں میں قربانی کی گئی ہے. اس میں کشمیر میں باغ کے علاقے میں ہم نے قربانی کی ہے, اور پنجاب میں ملتان شریف کے بہت سے ٹاؤنز ہیں, شرشا ٹاؤن, شاہ رخ نے عالم ٹاؤن, موسیٰ ٹاؤن, اور یہ جو FGRF کے تحت قربانی, اس کا گوشت پورا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں, یہ قربانی کر کے یہ گوشت, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں قربانی ہو وہاں پر بھی یہ دیکھا جائے کہ بہت زیادہ ضرورت مند لوگ کہاں رہتے ہیں جو بیچارے پورا سال خرید کے گوشت نہیں کھا سکتے, تو ان علاقوں کو تلاش کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں جا کر یہ گوشت کی ہم تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور KPK میں ہم نے بٹگرام, مانسیرا, پشاور, بنو اور مالا کنڈ کے علاقے میں الحمدللہ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ کیا. بلوچستان میں بھی الحمدللہ ایک کام ہوا. ڈسٹرکٹ پشین, واشک, لورا لائی, خاران, خزدار, دکی کے علاقے میں, اور اطراف KPK دیکھیں تو اپر چترال, شانگلہ, جنوبی وزیرستان کے علاقے میں, یعنی بہت دور دنیا پاکستان سے دوسرے ملکوں کے بارڈر یہاں لگتے ہیں, وہاں الحمدللہ قربانی کی گئی. اس طرح گلگت بلتستان میں ہم نے اسکردو اور خیلو کے علاقے میں, اور گلگت سٹی کے اندر بھی الحمدللہ قربانی کی گئی, اور کراچی میں بھی یہ قربانی کی گئی. اور کراچی میں بہت زیادہ ایسے علاقے تھے, کماڑی, کورنگی, لانڈی, لائنز ایریا, جیٹ لائن, اورنگی, سرجانی ٹاؤن, لیاقت آباد, گڈاب, پرانا گولی مار, ریکسر,
ان علاقوں میں ہم نے جو ہے وہ قائد آباد شالتی. آپ تو پھر دعوت اسلامی والے ہو نا, سارا گوشت دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور اسلامی بھائی میں بانٹ دیا ہوگا آپ نے. نہیں, ہم نے FGRF کے تحت جو قربانی کی اس میں اس بات کا پابند بھی کیا تھا کہ اس میں آپ نے گوشت جو ہے نا وہ ان لوگوں کو دینا ہے جو غریب ہوں. مطلب دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو؟ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کا تعلق کوشش کیجیے دعوت اسلامی سے نہ ہو. ہم نے یہ پابند کیا تھا کہ ہمارا کوئی ذمہ دار اور اجیر ان کو ذمہ داران کے لیے ہم الگ انتظام کر لیتے ہیں, ان کے لیے آپ کر لیتے, تو ہم نے کہا یہ ان کو دیا جائے کہ جو نیوٹرل ہوں, عام لوگوں, غریب لوگوں, بیچارے آقا کی دکھیاری امت ہو, اور اس تک جا کر آپ یہ پہنچائے. تو ماشاءاللہ یہ انہوں نے پہنچایا اور یہ کام کیا, اور ہمارے ذمہ داران اس پر لگے رہے. ماشاءاللہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں الحمدللہ اس سے ماشاءاللہ لوگ خوش بھی ہوئے ہوں گے, دعائیں بھی دی ہوں گی. جی الحمدللہ. اس میں ہماری ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو گوشت دیتے ہیں, کوئی بھی ہیلپ کرتے ہیں, تو دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کھلی کتاب کی طرح, ہمیں ان سے اور تو کوئی دنیاوی لالچ مفاد تو ہے نہیں. ہم جہاں یہ کام کرتے ہیں پھر ہم کو نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مائل ہوتا ہے وہ قائل بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو جب نکی کی دعوت ان کو دی جاتی ہے وہ اور مؤثر ہو جاتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. تو اب آئندہ سال اگر آپ بھی ایسی قربانی کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں تک گوشت پہنچے, تو یہ FGRF کے ذریعے بھی ڈونیٹ قربانی کی جا سکتی ہے. ملک اور بیرون ملک میں یوں سمجھیے 4-5 دروازے ہیں دعوت اسلامی کے. قربانی آپ جس انداز سے کرنا چاہتے ہیں, آپ خود گوشت لینا چاہتے ہیں, بلکہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ بیرون ملک سے کچھ لوگوں نے ہمیں جانور کے حصے دیے ہوں گے اور پاکستان میں اپنے کسی رشتہ دار کا ایڈریس دے دیا ہوگا. آپ نے 16 سٹیز میں میرا خیال یہ ڈراپ فیسلٹی دی ہے, ہوم ڈیلیوری. جی ہاں بالکل الحمدللہ. یہ ہمارے پاس تقریباً 16 شہروں میں ہم نے ہوم ڈیلیوری کی ہے, جس میں کراچی, حیدرآباد, خانپور, بھاولپور, ملتان, اکاڑا اور پاک پتن, اور پھر لاہور, اسلام آباد, پنڈی, فیصل آباد, گجرات, ان تمام شہروں میں ہم نے الحمدللہ ہوم ڈیلیوری کی سروس دی الحمدللہ. اور آپ نے اس میں جو ہزاروں جانور ہوئے ہوں گے, ہزاروں قربانیاں ہوئی ہوں گی ماشاءاللہ. صحیح. اس میں جو ہے نا ہماری جو آن لائن بکنگ ہے ہم نے اس کو رکھا تھا ایک تو ویب سائٹ کے ذریعے, صرف ویب سائٹ, اور جو ہمارے مدنی مراکز ہیں وہاں ہم نے اسٹال لگایا تھا اس کو. باقی کیونکہ بعض دفعہ جو نا لوگ اس چیز کو مطلب ان کی اگلی گلی میں قربانی ہو رہی ہے, تو ابھی زیادہ تر لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم خود جا کے گوشت لے کر آ جائیں. اب یہ کہ جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں اچھا ہوم ڈیلیوری بھی ہے, تو وہ آن لائن. یعنی آپ کی طرف زیادہ رجحان سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا ہوا. یعنی دعوت اسلامی نے دیسی لوگوں کا بھی کام آسان کیا کہ محلے میں کروانی ہے قربانی تو کسی علاقے میں نفع کتنا رکھا گیا عبداللہ بھائی؟ جی اس میں نفع کتنا رکھا گیا پر جانور, یہ آپ بتائیں بھائی. بالکل. اس میں جو نفع رکھا ہے دعوت اسلامی نے وہ یہ رکھا ہے کہ لوگوں کی قربانی شرعی انداز میں, شرعی اصولوں کے مطابق ہو جائے, اور اس کا نفع انشاءاللہ قبر و آخرت کے اندر ہی ملے گا انشاءاللہ. یعنی ہم نے دعوت اسلامی میں ہم نے تو یہاں تک دیکھا یہ جو علاقے والے حصہ کرتے ہیں تو پیسے بھی لوٹا رہے ہوتے ہیں. جی سر, اس کی کچھ ہیں ویڈیوز وغیرہ جو حصے کے ساتھ پیسے واپسی کے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی جو نا یعنی قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں 2 طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں, ایک قربانی کروانے والا اور قربانی کرنے والے. یعنی میں نے حصہ ملایا میں اور جو میری قربانی ادا کر رہے ہیں. تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہاں پر دونوں لوگوں کی اصلاح کرتی ہے. یعنی بکنگ کرنے سے لے کے گوشت ان کے گھر پہنچانے تک تمام تر انداز میں جو شرعی انداز ہے اس پر قربانی ہوتی ہے, اور جو رقم بچ جاتی ہے وہ ان کو واپسی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کر دیتی ہے. تو اب اس میں جو آپ نے بات فرمائی نا کہ واقعی دعوت اسلامی کا بڑا احسان ہے. بعض دفعہ جب منڈی ابھی جانوروں کے لیے جانا ہوتا ہے تو 3 سال پہلے کی بات ہے, منڈی گئے تو اب جانور ڈھونڈ رہے ہیں, اس وقت منڈی تھوڑی اوپر تھی تو مل نہیں رہا, تو ایک نا بہت بڑا جانور تھا, تو وہ کہنے لگا جانور بیچنے والا, بھائی آپ نے گوشت دینا ہے نا تو یہ بڑا جانور لے جاؤ ایک, سب کو اس میں سے گوشت دے دینا. اللہ اکبر. تو اب ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ بات اس کو کہاں سے آئی, کسی نہ کسی نے تو اسی کوئی حرکت کی ہوگی نا, جبھی تو اس کی ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اس طرح سے ہوتا, آپ یہ لے جاؤ 15 حصے جو ہے اسی سے نکال, اسی میں سے نکال کے تو سب کو اچھا گوشت ملے گا. اور جو آپ نے کہا نا مطلب بعض دفعہ شرعی جو اصول ہیں اس کو ان کو اپنے ذہن سے فیصلہ کرنے پہ 5-10 کلو گوشت ہی دینا ہے نا, تو اسی سے نکال کے اچھا گوشت چلا جائے گا. دوسری اس میں نا بات سیدی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی تمام چیزوں کو دیکھتی ہے, تو ابھی بھی جب جاتے ہیں نا تو جب ہم دعوت اسلامی والے الحمدللہ جو ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ایسا جانور لینا ہے 2 دانت کا 4 دانت کا, بوڑھا نہ ہو, سب چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو دیکھتے ہوئے جب جانور خرید رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ تم کون سے مدرسے والے ہو, تم لوگ اتنا کرتے ہو, وہ فلاں تو یوں, وہ تو سب لے جاتے ہیں, یہ ہم نے ان کو دیکھو ان کا مال بندھا ہوا ہے. تو اس طرح سے تو بعض دفعہ وہ اس میں پکے کھیرے کا نام دیتے ہیں, پکا کھیرا بھی ہوتا ہے. ابھی بھی ہوا اس سال بندہ ہے, یہ جو پکا کھیرا ہے قربانی ہو جائے گی, ساتھ میں سلام بھائی تو پکا ہو یہ کھیرا ہو, دونوں کی نہیں ہوگی, چاہے کچا بھی ہو. تو بعض دفعہ وہ ایسے جانور بھی لے جاتے ہیں. یہ بات قربانی نہیں بات ہے. میرا خیال ہے آج یمین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب دعوت اسلامی کی احتیاطوں کو, ہم یہ ویلفیئر چلا رہے ہیں اور ہم بیرون ملک جب جاتے ہیں اور ویلفیئر کے کام میں جو ہمیں دارالفتاح کی طرف سے روک آتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں کام ہو رہے ہیں اس میں کتنی شرح رمائی لی جاتی ہوگی. اجتماعی قربانی میں مجھے یاد ہے
मुफ्ती फुजैल साहब जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मुफ्तियान कराम हैं, मोस्ट सेंसिटिव भी हैं, मोस्ट सेंसिटिव, उन्होंने खुद इसका निसाब तरतीब दिया। अव्वलन जो टीम थी, मुझे उसके चेहरे भी याद हैं जी, कितनी शिद्दत के साथ, कितनी एहतियात के साथ पहले उनको पाबंद किया, फिर दारुल इफ्ता के दीगर सीनियर्स को, फिर जो 2-3 साल तक मुफ्ती साहब ने खुद इसकी सरपरस्ती फरमाई। सही है। अब जाहिर है कि दुनिया भर में काम है तो हर जगह तो मुफ्ती साहब नहीं देखेंगे, लेकिन टीम इसी तरह डेवलप होती है। उनकी जो तरबियत याफ्ता टीम है तो वो माशाल्लाह इसमें हुआ ये था कि जब ये इज्तिमाई कुर्बानी तो चल रही थी, लेकिन जब इसने जरा स्पीड पकड़ी ना, तो जब दारुल इफ्ता सुन्नत को पता चला तो तरीक़ेकार में कुछ एतराज़ात हुए। अच्छा, हमारे वाले इतनी सीखने में इतनी रगबत नहीं थी, तो मुफ्ती साहब ने बैंड कर दिया। अच्छा, मरकज ने भी उस साल जो है ना बैंड लगा दिया कि इज्तिमाई कुर्बानी नहीं होगी। कई मुल्कों में बंद कर दिया। अच्छा, हम गए मुफ्ती साहब के पास, मैं भी था उसमें, और जाकर अर्ज़ की कि हुजूर आप मेहरबानी करें, लोगों का भला है। उस तरह हमने कुछ कायल करने की कोशिश की। मुफ्ती साहब ने कहा, मौलाना मसला ये है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उस पर जानवर खरीदने का इल्म सीखना ज़रूरी है। ठीक है, जानवर को कैसे रखेगा, जानवर को कैसे काटेगा, जानवर का कैसे गोश्त बांटेगा, इस सब इसको इल्म होना चाहिए। आप उससे कहते हो कि भाई हमें 20,000 रुपये दे दो, आप छुट्टे पड़े रहे, सारे काम हम करेंगे। तो जब आपने अपनी जिम्मेदारी ली है तो आप सीखो तो सही जानवर कैसे सीखना। जैसे गुलाम इलियास ने बताया, फिर बाकायदा इसका कोर्स डिजाइन हुआ। मुफ्ती फुजैल साहब खुद कोर्स कराते थे शुरू में, और बाकायदा उसका टेस्ट होता था। अच्छा, वही बात है कि मैंने कोर्स कर लिया, काम इनसे करा रहा हूँ, तो ये भी चेकिंग हुई कि भाई जिसने काम किया वही करेगा। मतलब अब जब ये काम बढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरी टैगिंग, और वो एक क्लिप जरा तवील है, वरना मेरे पास मौजूद है कि हमारे रुकन शुरा हाजी फुजैल अभी इसी तरफ गए थे, रिग कॉलोनी की तरफ, तो वहाँ बाकायदा उन्होंने पूरा परफॉर्मा दिखाया है। और इस्लामी भाई जो ना लिफाफे बना रहे थे, वो थोड़े पैसे ईद से पहले एक दिन, तो वो सारे लिफाफे बना रहे। तो कहा ये किस चीज के लिफाफे? तो कहा ये हमारे हर गाय का अलग अलग हिसाब है कि इस गाय नंबर 1 में जो है वो इतने की परचेज हुई, इतना इसने खाया, इतना इसका किराया लगा, इतना कसाब, और ये साथ में हम तकसीम करेंगे तो मिसाल 1130 रुपये पर हेड बचेगा। तो 1130 रुपये को लिफाफे बना रहे थे ताकि जो गोश्त लेने आएगा उसको इसका नंबर 1 का जो है लिफाफा भी दिया जाएगा। अच्छा, हर जानवर का अलग अलग उसमें बाकायदा। अच्छा, फिर उसका टोकन लगता है, फिर सारा कंप्यूटराइज हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहाँ तक कि इसका सारा हिसाब कि भाई मेरी अगर 3700 नंबर का जानवर था तो 3700 नंबर का क्या हिसाब है, तो आपको सारा जो है वो निकाल के दे दिया सॉफ्टवेयर में। सही, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह